خوارج کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ افضل جہاد جو ہے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اگر اس کے خلاف تم ایسے ہی خروج کرو گے، تمہارے پاس نہ طاقت ہے نہ صلاحیت ہے، بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس فرقے نے امت کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے، تو یہ فرقہ مارز وجود میں کب آیا، یعنی کب اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کب ہوئی؟ یہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے، نعوذ باللہ بم دھماکے ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے معاملات ہوتے ہیں اسلام کا نام لے کر۔ اگر ایک مسلمان ان کو پہچاننا چاہے تو ان کی علامات کیا ہیں، صفات کیا ہیں کہ جس کے ذریعے ایک امتی جو ہے وہ ان کو پہچان سکے اور ان سے جو ہے بچ کے رہے؟ یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے آخر زمانے تک، حتیٰ کہ دجال کے ساتھ بھی یہ لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ بھی یہ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کئی پروگرام سے اپنی گفتگو جو ہے وہ مختلف فرق باطلہ کے بارے میں کر رہے ہیں، اور آج کے پروگرام سے ہم باقاعدہ جو ہے فرق باطلہ ان کا ایک ایک کر کے ان کے متعلق گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور ان فرق میں سب سے پہلا فرقہ جو ہے وہ خوارج کا فرقہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ خوارج جو ہے وہ کب مارز وجود میں ہے، ان کی صفات کیا ہیں، خوارج کون ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیر وفیت سے؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ خوارج جو ہیں، خوارج کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، اس کے متعلق ذرا بیس سے بتا دیں تاکہ ناظرین کو سمجھنا آسان ہو اس فرقے کے متعلق۔ دیکھیں، یہ جو لفظ خوارج ہے نا، جی یہ جمع ہے خارجتن کی۔ جی تو خارجتن مفرد ہے، اس کی جمع ہے خوارج۔ خوارج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے خوارج، اس کی مفرد خارجن ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو سنگولر ہے وہ خارجتن ہے، کہ اس میں آخر میں جو تا ہے وہ تانیث کی ہے، صحیح، تو بمعنی فرقہ او طائفہ من الناس، لوگوں میں سے ایک گروہ۔ صحیح۔ خارج جو ہے اس کی جمع خارجون آتی ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، امام اللغہ محمد بن ابی الفتح البعلی، ان کی ایک کتاب ہے المطلع علی الفاظ المقنع، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ خوارج کی مفرد خارجتن ہے، خارجن نہیں ہے، کیونکہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خارجن اس کی مفرد ہے اور اس کی جمع خوارج ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوارج کی جو مفرد ہے وہ خارجتن آتی ہے۔ تو خروج کا مطلب ہوتا ہے ضد الدخول، دخول کی ضد ہے، یہ اپوزٹ ہے لفظ، صحیح، کسی چیز سے نکل جانا۔ تو یہ لوگ اپنے نظریات سے، اپنے افکار کی بنا پر یہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل گئے، الگ ہو گئے، یہ اس کا لغوی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے یا اہل علم کے ہاں جب لفظ خوارج بولا جاتا ہے، متقدمین کے ہاں، متاخرین کے ہاں، تو اس سے مراد دو معنی ہوتے ہیں، یا اس کے دو اطلاقات ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ جو عام ہے اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کرے، وہ خلیفہ جس پر اہل اسلام امت مسلمہ متفق تھی، اب وہ علم بغاوت بلند کرنے والے خواہ وہ صحابہ کرام کے زمانہ میں ہوں، جس طرح کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا، پھر بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ہوا اور آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ عام ہے، تو ہر وہ فرقہ جو کسی بھی حاکم وقت مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف خروج کرتا ہے، اس کی اطاعت اور بیعت سے انکار کر دیتا ہے، اس کو خوارج کہا جاتا ہے، یہ عام معنی ہے۔ صحیح۔ دوسرا اس کا ایک اطلاق ہے خاص، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دیگر جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی انہوں نے کافر قرار دے دیا تھا۔ اور تقریباً جنگ جو صفین ہوئی تھی 37 ہجری میں،
اس کے بعد یہ مستقل وجود میں آئے تھے. یہ خاص اطلاق ہے خوارج. یعنی یہ خاص وقت اور خاص لوگوں پر یہ اطلاق ہے. یہ اطلاق ہوا کیونکہ اس وقت ہی اس فرقے کی باقاعدہ ابتدا ہوئی تھی، آغاز ہوا تھا. صحیح. یہ لوگ جو ہیں خوارج، ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر یہ پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دو ان کو علامتیں بھی کہہ سکتے ہیں یا دو ان کے نظریات بھی کہہ سکتے ہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دیگر اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر دو چیزیں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہیں. ایک ہے الغلو فی التکفیر، یہ غلو کرتے ہیں تکفیر میں. ہر حاکم وقت کو یا ہر وہ مسلمان جس سے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کوئی گناہ سرزد ہو جائے اسے یہ کافر قرار دے دیتے ہیں. بالکل دیکھتے نہیں ہیں اس کا انجام وغیرہ، اس کے عواقب مفاسد نہیں دیکھتے. ایک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تکفیر میں غلو کرتے ہیں، اور دوسرا ان کے ہاں مشترک جو چیز ہے وہ ہے الخروج علی الامام، حاکم وقت کے خلاف خروج کرتے ہیں. ان دو چیزوں سے خوارج کو پہچانا اور جانا جا سکتا ہے. صحیح. تو اس میں کوئی علماء کرام نے شرائط بھی لگائی ہیں کہ حاکم وقت کی بھی کوئی شرائط لگائی ہے کہ حاکم وقت اس طرح کا ہو، اگر اس کے خلاف خروج کرے گے تو پھر خوارج ہے؟ یا کوئی بھی حاکم وقت ہے کسی طرح کا بھی ہے، ہر طرح کے حاکم وقت کے خلاف اگر انہوں نے خروج کیا یا ان پر تکفیر کا فتویٰ لگایا تو وہ؟ دیکھیں اصل تو یہی ہے، حاکم وقت کی جو شروط قرآن و سنت میں صحابہ کرام تابعین نے بیان کی ہیں وہ واضح ہیں. جو خلفائے راشدین تھے، بعد میں آنے والے خلفاء تھے، کہ صلاح، تقوی، پرہیزگاری، صوم و صلاۃ کے وہ لوگ پابند ہوں، اس طرح کی چیزیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی احادیث میں آتا ہے کہ کسی طرح سے بھی اگر کوئی خلیفہ بن گیا پھر اس کی اطاعت ضروری ہے، وہ زور زیادتی سے بھی بن گیا ہو. اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف جو ہے بغاوت کریں تو مفاسد اور فتنوں کا اندیشہ زیادہ ہے، تو پھر آپ کو خروج کی قطعاً اجازت نہیں ہے. حاکم وقت کی ہمیشہ اطاعت کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے الا ان تروا کفرا بواحا. ہاں ایک صورت ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت سے آپ منہ موڑ سکتے ہیں کہ آپ واضح طور پر کفر دیکھیں، پھر آپ اس کے خلاف خروج کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی دو شرطیں ہیں. یہ دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ادروائز خروج کی قطعاً اجازت نہیں. پہلا تو یہ تھا کہ آپ نے حاکم وقت سے دیکھا کہ اس نے واضح طور پر کفر اکبر کر لیا. اب دو شرطیں ہوں گی تو خروج ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. وہ دو شرطیں یہ ہیں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو، پاور ہو کہ آپ اس کو کرسی سے اتار سکیں. صحیح. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، آپ ایسے فتنہ ڈالیں گے، مسلمانوں کا جو امن ہے، جو سلامتی ہے، وہ داؤ پر لگ جائے گی. تو ایک اہل علم ذکر کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی پاور اور طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اسے اقتدار سے، کرسی سے اتار سکیں. صحیح. دوسری شرط یہ ہے کہ جو فتنہ موجود ہے یا جو آزمائش موجود ہے اس سے بڑے کسی فتنے کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو. صحیح. اگر آپ کے خروج کرنے سے اس سے بڑے اندیشے کا خطرہ ہے، قتل و غارت ہوگی، جنگ و جدال ہوگا، امن و سلامتی داؤ پر لگ جائے گی، تو پھر بھی خروج کی اجازت نہیں ہے. تو پھر شیخ صاحب جو وہ حدیث ہے کہ افضل جہاد جو ہے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ کہنا ہے، کلمہ حق کہنا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب جی ہے؟ وہ تب ہے جب آپ کے پاس پاور ہو نا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی بات کرنے سے مزید فتنہ پیدا ہوگا، یا آپ کی جان صرف جانے کا آپ کی جان خطرہ ہے، نہیں صرف جائے گی بلکہ مسلمانوں کی جان داؤ پہ لگ جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فتنے کی وجہ سے، اس اندیشے اور خطرے کی وجہ سے کئی کام چھوڑ دیے جو درست تھے، لیکن خطرہ تھا فتنے کا. اور قرآن کہتا ہے والفتنۃ اشد من القتل. حدیث میں موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، میرا دل چاہتا ہے میں بیت اللہ کو گراؤں اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بیت اللہ کو دوبارہ قائم کروں. ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں، دوسرے سے نکلیں، بیت اللہ کے اندر داخل ہوں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں، انہوں نے بیت اللہ کو ہی گرا دیا. تو اس فتنے کے ڈر کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو اسی بنیادوں پر رہنے دیا. تو یہ فتنہ جس میں مسلمانوں کی عزت، ان کی جان، ان کے مال داؤ پر لگ جائیں،
اس میں تو قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی بہت ایک اسلام نے اس چیز کا خیال رکھ رہا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ برپا نہ ہو مسلمانوں کے اندر۔ دیکھیں ایک مسلمان کی عزت و حرمت، بخاری شریف میں یہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی، بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، عظمت والا ہے، شان و شوکت والا ہے، جتنی عظمت شان و شوکت تمہاری ہے روئے زمین پر کسی اور گھر کی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مسلمان کے خون کی عزت و حرمت اے بیت اللہ تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ کسی ایک گروہ کے پاس طاقت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، وہ جو ہے حاکم وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، مسلمانوں کی خون ریزی ہو، مسلمانوں کی عزتیں لٹ جائیں، مال محفوظ نہ رہیں، ان کی امن و سلامتی داؤ پر لگ جائے، اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو خوارج ہیں ان کے کوئی اور نام بھی امت کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی القابات یا نام جن سے ان کو پہچانا جا سکے؟ جی ان کے مختلف نام ہیں، ان کے مختلف عقائد کی وجہ سے، قرآن و سنت سے متصادم نظریات کی وجہ سے، احادیث میں بھی کچھ ان کی صفات ذکر ہوئی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ذکر کی، تو ان سے بھی اہل علم نے کچھ نام ان کو دیے ہیں، ان کو موسوم کیا ہے۔ خوارج نام تو ہے ہی ہے ان کا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے باقاعدہ خروج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا تھا، اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا ان کو خوارج کہا کرتے تھے امام مالک رحمہ اللہ۔ تو خوارج ان کا نام تو ہے ہی۔ اس طرح ان کا ایک نام ہے المحکمہ۔ یہ جو تھا جنگ صفین میں جو قصہ تحکیم کا ذکر ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر ہم اپنے ناظرین کے لیے پھر کبھی ذکر کریں گے۔ اس کا انکار انہوں نے کر دیا تھا قضیہ تحکیم کا، اس وجہ سے ان کو محکمہ کہا جاتا ہے۔ یا ان کا ایک شعار تھا، ایک سلوگن، ایک نعرہ بلند انہوں نے کیا تھا لا حکم الا للہ، ٹھیک ہے نا، یہ کلمہ حق ہے لیکن مراد اس سے باطل تھی، اس وجہ سے ان کو محکمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ان کا لقب ہے الحروریہ۔ حروریہ جو ہے یہ ایک علاقہ ہے، تو یہ وہاں پر انہوں نے اپنا معسکر پڑاؤ ڈالا، اپنا لشکر وہاں پر تیار کیا۔ یہ کوفہ میں ایک علاقہ ہے، تو اس جگہ کا نام ہے حرورہ، اس وجہ سے ان کو حروریہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ان کا نام ہے الشراء۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیچ دیا، دین کے لیے بیچ دیا ہے، صحیح۔ تو اس وجہ سے شراء کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیچ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کھپا دیا ہے، لگا دیا ہے، اس وجہ سے بھی یہ نام پسند کرتے ہیں۔ اس طرح ایک نام ہے اہل النہروان۔ اہل النہروان، نہروان بھی ایک جگہ کا نام ہے، یہ بغداد عراق میں، بغداد کے قریب ایک جگہ ہے، بغداد سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، آج بھی موجود ہے، اس علاقے کا نام ہے نہروان۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اس وجہ سے ان کو اہل النہروان بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک ان کا لقب ہے یا جو حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہے المارقہ۔ مارقہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنے والا، ایسا فرقہ جو مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یخرجون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 5-6 القاب ہیں یا نام ہیں جن سے اہل السنہ یا مسلمان ان کو موسوم کرتے ہیں۔ یہ آخری نام ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کی ایک بڑی کتاب ہے مفید فرق کے بارے میں، بلکہ اگر یہ کہا جائے جو فرق سے متعلق امہات الکتب ہیں، بنیادی مصادر و مراجع ہیں، ان میں سے اولین جو مصدر ہے، مرجع ہے، وہ ہے مقالات الاسلامیین۔ مقالات الاسلامیین، ہاں جی، مقالات الاسلامیین وغیر الاسلامیین۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ خوارج ان تمام القاب کو پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ نام ہے، سوائے آخری نام کے جو ہے المارقہ،
جو حدیث میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ان میں سے کون کون سے ایسے نام ہیں جو اہل السنہ نے ان کے رکھے، اور کوئی ایسے بھی نام ہوں گے ظاہر سی بات ہے جو اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے انہوں نے بھی کوئی رکھے ہوں گے، کوئی امت کو بتائے ہوں گے، تو ان کے بارے میں وہ اپنے آپ کو محکمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خوارج نہیں مانتے اپنے آپ کو، حالانکہ وہ خوارج ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو خروج نہیں کیا، ہم تو کلمہ حق بلند کر رہے ہیں۔ تو اہل السنہ کی طرف سے جو ان کا نام دیا گیا وہ خوارج ہے، اور حقیقت میں وہ ہیں بھی خوارج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں یہ لفظ بولا ہے۔ اس طرح جو اہل اسلام مسلمانوں اہل السنہ کی طرف سے ان کو نام دیا گیا وہ المارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا، حدیث میں بھی موجود ہے۔ لیکن وہ جو اپنے لیے نام پسند کرتے ہیں ان میں سے ایک نام ہے المحکمہ، الحروریہ، الشراح اور اہل النہروان۔ یہ چار نام جو ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں، اور جو دو نام ہیں وہ الخوارج اور المارکہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ اس فرقے نے امت کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے، تو یہ فرقہ مارز وجود میں کب آیا، یعنی کب اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کب ہوئی، اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی دیکھیں، جتنے بھی فرقے ہیں، فرق باطلہ گمراہ فرقے ہیں، جس فرقے نے اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا، کھوکھلا کر دیا، اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کا قتل عام کیا، یہ وہی فرقہ ہے خوارج۔ تو یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ فرماتے ہیں، اول من فارق جماعت المسلمین، یہ وہ فرقہ ہے جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا باقاعدہ جو فرقہ ہے وہ خوارج ہے۔ یعنی امت مسلمہ میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا فرقہ جو ہے وہ خوارج ہے۔ وہ خوارج ہے۔ اب اس کا وجود کنفرم کب سامنے آیا، مستقل فرقہ کی انہوں نے حیثیت کب اختیار کی، اس کے بارے میں اہل علم کی تین آراء ہیں، اگرچہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، بہرحال ہم ان کو ذکر کرتے ہیں جن سے استفادہ ہوگا، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جی۔ سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ ان کا وجود جو ہے نا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آ چکا تھا۔ صحیح۔ اس کا ظہور ہو چکا تھا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں یہ لمبی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے تو وہاں سے انہوں نے کچھ مال بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، سونا وغیرہ کچھ اور چیزیں تھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سونا، وہ مال 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو وہاں پر موجود ایک ذو الخویسرہ التمیمی، جس سے خوارج کی ابتدا ہوئی، وہ شخص بھی موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، نحن احق بہذا من ہؤلاء، ہم اس مال کے زیادہ حقدار تھے ان کے بجائے جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال دے دیا۔ جب اس نے یہ اعتراض، ایلیگیشن، آبجیکشن کیا، اب کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر ہی نالاں ہو، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے حالانکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا امین ہوں؟ بے شک میرے پاس دن رات آسمانوں سے وحی آتی ہے، میں من وعن وہ وحی ویسے امت تک پہنچا دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر میں خائن ہوتا، بددیانتی کا والا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر وحی کیوں بھیجتے؟ بے شک۔ تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا، پھر وہ بدبخت یہیں پر بس نہیں ہوا، وہ آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، حدیث کے یہ لفظ ہیں، اس بدبخت نے یہ کہا، اللہ کے نبی اللہ سے ڈر جائیے، آپ نے جو تقسیم کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈروں گا تو پھر اور کون ہے امت میں جو ڈرے گا؟ جب یہ سارا ماجرا صحابہ کرام سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا، ان کو روک دیا کہ مسلمانوں میں فتنہ پھیل جائے گا۔
مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو جائے گی، غیر مسلموں بھی وہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو منافق ہے، وہ تو خارجی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے منع کر دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشن گوئی کی جو من وعن پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کی نسل سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اللہ اکبر، وہ قرآن سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، زبان کی حد تک وہ پڑھیں گے، طوطے کی طرح الفاظ کو رٹ تو لیں گے لیکن قرآن کے معنی و مفاہیم، قرآن کا اثر ان کی زندگیوں میں باقاعدہ نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا جو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، تو اس جملے کی وضاحت میں اہل علم نے فرمایا کہ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے واقعی اس کی نسل میں، اس کی پشت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقائد و نظریات، جو مائنڈ سیٹ اس کا ہے، وہ عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ اور پیدا ہوں گے، یا اس کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے ان پر بھی اس کی فکر سوار ہو جائے گی، پھر وہ فکر ایسا ایسا آگے پھلے گی، پیدا ہوتی رہے گی، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً ایسا ہوا۔ تو اس حدیث کی بنا پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا وجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں سامنے آ چکا تھا، یعنی یہ پہلا شخص تھا، یہ پہلا شخص تھا اس وجہ سے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ خوارج کا جو وجود ہے نا وہ حضرت عثمان بن عفان، مسلمانوں کو جو تیسرے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں وجود میں آیا، جب کچھ لوگوں نے، بلوائیوں نے، خوارج نے، آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، علم بغاوت بلند کیا، بلکہ ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا، مدینے پر انہوں نے کنٹرول کر لیا، ایک عجیب قسم کا وہ منظر تھا۔ تو امام عبد الرزاق بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا ان کو خوارج کہا کرتے تھے، اور اس خروج کا نام الفتنۃ الاولیٰ رکھا گیا کہ یہ پہلا فتنہ ہے جو امت میں باقاعدہ برپا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اور لوگوں نے بھی کہا، امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ بات منقول ہے، دیگر اہل علم سے بھی منقول ہے۔ تو یہ دوسری رائے ہے کہ ان کا باقاعدہ وجود جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وجود میں ہے۔ تیسری اوپینین یہ ہے، تیسری رائے یہ ہے کہ خوارج جو ہے ایک باقاعدہ فرقے کی شکل میں، باقاعدہ ایک جماعت اور گروہ کی شکل میں ان کا وجود جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا۔ جب جنگ صفین ہوئی 37 ہجری میں، جنگ صفین کے بعد ان لوگوں نے اپنا پڑاؤ باقاعدہ جو ہے ہرورہ نامی جگہ نہروان میں جب ڈالا، تو پھر ان کا وجود باقاعدہ لوگوں کے سامنے ایک فرقے کی شکل میں آیا۔ اب اگر ہم ان تینوں جو آراء ہیں ان کا خلاصہ دیکھیں تو اپنی اپنی جگہ پر تینوں آراء درست ہیں۔ دکتور ہیں ایک بہت بڑے، عمار الطالبی سعودی عرب کے ہیں، اس طرح دیگر اہل علم، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تینوں آراء میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ ان کا معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ وہ خلاصتاً ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ذوالخویسرہ تمیمی بدبخت نے خوارج فرقے کی بنیاد رکھ دی تھی، بیج اس نے بو دیا تھا اپنے نظریات و افکار کی وجہ سے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فرقہ نشو و نما پاتا رہا، پروان چڑھتا رہا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو یہ فرقہ باقاعدہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، عروج پر پہنچ گیا، ایک جماعت کی صورت، ایک جماعت، باقاعدہ ان کے نظریات تھے، باقاعدہ ان کا امیر تھا، ان کا لشکر تھا، ان کا ایک منظم گروپ تھا۔ تو اس وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ باقاعدہ ایک جماعت کی شکل میں، باقاعدہ ایک گروپ کی شکل میں ایک الگ جماعت، ایک نظریات ہوں جس جماعت کے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ لوگ وجود میں آئے۔ تو پھر ان کے اپنے نظریات تھے، اپنے ان کے عقائد تھے جو آج تک امت مسلمہ میں فتنے اور وسوسے کا باعث بن رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے گا کہ اگر ایک مسلمان ان کو پہچاننا چاہے تو ان کی علامات کیا ہیں، صفات کیا ہیں کہ جس کے ذریعے ایک امتی جو ہے وہ ان کو پہچان سکے اور ان سے جو ہے بچ کے رہے، ان کے نظریات سے بچ کے رہے، تو وہ کیا ہیں ان کے بارے میں؟ جی یہ بھی بڑا اہم کوشچن ہے۔
احادیث میں جیسا کہ ابھی ہم نے ضمناً ذکر کیا کچھ علامات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذکر کی، تو صاف ظاہر ہے وہی علامات ہم ذکر کرتے ہیں۔ اہل علم نے تقریباً 4 سے 5 ان کی علامات ذکر کی ہیں صحیح، جو کہ احادیث میں ہی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی علامت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے، دیگر اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے حدثاء الاسنان، کہ یہ لوگ صغار السن، چھوٹی عمر والے ہوتے ہیں عام طور پر، بڑی عمر والے نہیں ہوتے، بزرگ لوگ نہیں ہوتے، پختہ عمر کے پختہ نہیں ہوتے، عمر کے نہیں ہوتے، کم عمر ہوتے ہیں۔ کم عمر لوگوں کو آپ جانتے ہیں نالج بھی کم ہوتا ہے، تجربہ بھی کم ہوتا ہے، معاملات کے انجام جذباتی کو ہوتے عوام ہیں، کو نہیں سمجھتے، جذبات ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، سطحیت ہوتی ہے، حقائق کو نہیں جانتے سمجھتے، کچھ بھی کہہ دینا، لاؤبالی پن ہوتا ہے۔ تو حدیث میں موجود ہے حدثاء الاسنان، ٹھیک ہے نا، کو جن کے نئے نئے دانت نکلے ہوں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ بات کرنا ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایک یہ نہیں کہ اور ایسے ہی ہے خوارج، آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں شروع زمانے سے لے کے آج تک جتنے بھی خوارج آ رہے ہیں وہ جوانی کے عالم میں اکثر لوگ ہوتے ہیں، بے شک، وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے جو 50 یا 60 سال کی عمر کو کراس کر کے، ایسے لوگ نہیں ہوتے، بے شک، کیونکہ ان کو اسلام میں رہ کے کچھ نہ کچھ سمجھ آ کے ہی ہوتی ہے، اویئرنیس، معلومات، اہل علم علماء کے ساتھ بیٹھ کر اٹھ کر ان کو دین کی نصوص کا صحیح فہم مل چکا ہوتا ہے۔ اس طرح دوسری ایک علامت ان کی ذکر ہوئی ہے سفہاء الاحلام۔ سفہاء الاحلام کا مطلب ہے ان کی عقلیں بڑی کمزور ہیں، فہم و فراست نہیں ہوتی، صرف وہی بات جو پہلے والی، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، لیکن فہم نہیں ہوتا، کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی حالات کو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، حالات کو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، ان کے عواقب اور انجام سے یہ غافل ہوتے ہیں، دور اندیش نہیں ہوتے، دور اندیش نہیں ہوتے، دور بینی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، قرآن و سنت کی نصوص کا صحیح معنی نہیں سمجھتے۔ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم حاکم وقت سے واضح کفر دیکھو تو پھر بغاوت کر سکتے ہو، لیکن جو 2 شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، بس جی اس نے کفر کر لیا، جی بس بھائی کفر تو کر لیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کفر کر لیا، لیکن اگر اس کے خلاف تم ایسے ہی خروج کرو گے، تمہارے پاس نہ طاقت ہے نہ صلاحیت ہے، بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا، ایسے ہی بالکل، تم تو مسلمانوں کو جو ان کی امن و سلامتی ہے اس کو داؤ پر لگا دو گے۔ پر لگا دو۔ اس طرح تیسری جو ہے ایک چیز حدیث میں آتا ہے ان کی جو علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقرؤون القرآن، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کی زبانوں پہ تلاوت تو ہوگا لیکن قرآن کے معانی اور مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کے مقاصد کو پورا نہیں کریں گے، قرآن میں موجود احکام کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، گہرائی کا نہیں پتہ ہوگا۔ اسی وجہ سے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے بارے میں فرماتے ہیں انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار، ان خوارج نے اپنی جہالت کی وجہ سے کیا کیا، وہ آیات جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھیں فحملوها علی المؤمنین، انہوں نے ان آیات کو مومنوں پر چسپاں کر دیا، اللہ اکبر، اپنی جہالت کی بنا پر۔ وہ آیات جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھیں ان آیات کو اٹھا کر اہل ایمان پر لاگو کر دیا، فٹ کر دیا۔ تو یہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ چوتھی جو علامت اہل علم نے ان کی ذکر کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، حدیث میں موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یقتلون اہل الاسلام، یہ مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، بت پرستوں کو، قبر پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اس کے عملی مظاہر وقتاً فوقتاً ظہور پذیر ہوتے رہے۔ ایسے مثال کے طور پر صحابہ کرام کے زمانے میں ہی ان بدبختوں نے حضرت عبداللہ بن خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کر دیا۔ یہ عبداللہ جو ہیں یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ امام طبری نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، دیگر اہل علم نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وائف کے ساتھ سفر کر رہے تھے، وہاں پر خوارج کا پڑاؤ تھا، تو انہوں نے عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ تو عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھائی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے نہیں ہم تو بس ایسے ہی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں،
آپ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ بتائیں۔ صحیح۔ تو حدثنا ما حدثک ابوک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ بات بتاؤ جو آپ کے والد کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ بتائی۔ تو حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک حدیث سنائی۔ وہ حدیث مشعل راہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو خوارج کی فکر رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ستکون فتن، فتنے آئیں گے، فتنے قائم ہوں گے، فتنے برپا ہوں گے، القائم فیہا خیر من الماشی، ان فتنوں میں جو شخص کھڑا ہوگا رک جائے گا وہ چلنے والوں سے بہتر ہوگا، والماشی خیر من الساعی، اور وہ انسان جو فتنوں میں چل رہا ہوگا تھوڑا تھوڑا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ مطلب کیا ہے، اگر تم فتنوں میں رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، تو بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر ہے، کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ تو یہ تو فتنے ہیں، تم نے اپنے آپ کو ان فتنوں میں مبتلا رکھا ہے، تم رک جاؤ۔ ان کا مقصد یہ تھا۔ ان بدبختوں نے کیا کیا، عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، ان کو قتل کر دیا۔ پھر ان کی وائف جو پریگننٹ تھی ان کو بھی ان بدبختوں نے قتل کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو صاف ظاہر ہے ان کی خلافت تھی، ایک مسلمان صحابی رسول کا بیٹا، اس کی جان لے لی جائے، پھر ان کی وائف اور وہ بھی پریگننٹ، اس سے بڑا ظلم و ستم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلموا الینا قاتلہ، ان سے آ کر کہا کہ حضرت عبداللہ بن خباب کا جو قاتل ہے وہ ہمارے سپرد کر دو۔ تو یہ بدبخت کہنے لگے، کلنا قتلہ، ہم سب کے سب قاتل ہیں، ہم سب نے انہیں قتل کیا، مل کے قتل کیا ہم نے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال جہاد کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں۔ تو یہ ان کی ایک علامت ہے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں جبکہ بت پرستوں کو، دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ ایک علماء کرام نے جو شرط بیان کی ہے، جو شک بیان، ان کو پہچاننے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور آج بھی جتنے بھی لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے، نعوذ باللہ بم دھماکے ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے معاملات ہوتے ہیں اسلام کا نام لے کر۔ آخری جو ان کی علامت ذکر کی گئی ہے ان کو پہچاننے کی ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یستمر ظہورہم، یہ ان کا ظہور وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا دجال کے آنے تک، پھر یہ لوگ دجال کے ساتھ میں مل جائیں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاوی فرماتے ہیں، لا یزالون یخرجون، یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے، لا یزالون یخرجون، یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے آخر زمانے تک، حتیٰ کہ دجال کے ساتھ بھی یہ لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ بھی یہ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ مطلب کیا ہے، ان کا وجود ختم نہیں ہوگا، کبھی کس علاقے میں، کبھی کس علاقے میں، کبھی کس ملک میں، کبھی کس ملک میں، یہ اپنے نام جو خوشنما نعرے ہیں ان کو لے کر یہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے بہت مفید گفتگو فرمائی اور خوارج کی بہت اچھے طریقے سے پہچان کرائی، علامات ان کی بتائیں کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بھی جاری رہے گا اور انشاءاللہ ہم اس سے متعلق جو مکمل جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ جزاکم اللہ۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج باقاعدہ طور پر خوارج کے متعلق گفتگو کی، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کب مارز وجود میں آئے، اور پھر اسی طرح ان کی علامات کیا ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک امتی وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ خوارج لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔